إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میرے بندو اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں، ہر دل عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اس کی توفیق سے آپ کی اس مسجد میں آپ لوگوں کے سامنے آج مجھے کچھ باتیں کہنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں موقع مل رہا ہے. اس لیے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی مسجد میں ہماری پہلی حاضری ہے. اس سے پہلے آپ تمامی حضرات نے بڑی مدلل تقریریں سماعت فرمائی. ہمارے ہر دل عزیز دوست فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ کریم سلفی علی حفظہ اللہ، اس کے بعد فضیلت الشیخ عامر رحمانی حفظہ اللہ، اس کے بعد بڑی ہی مختصر انداز میں صدارتی کلمات اس بزم کی عظیم شخصیت ہمارے سامنے
جلوہ افروز ہوئی اور وہ چلے بھی گئے کسی مصروفیات کی وجہ سے، طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، محتاج تعارف رہیں فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ سامعین کرام، کئی دنوں سے مسلسل پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اتفاق سے علی گڑھ سے دلی آنا ہوا تو امیر محترم نے کہا کہ جب آپ لوگ دلی آئے ہوئے تو آپ پہلوان چوک کی جو مسجد ہے وہاں آپ تمامی حضرات ایک پروگرام کر کے جائیں۔ تو یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، کیونکہ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، ایسی دینی مجلس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہے۔ سامعین کرام، موجودہ دور میں پوری دنیا کے اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں۔ کائنات میں اس وقت مسلمان جتنا ذلیل اور رسوا ہے کسی بھی دور میں نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کی طرف لوٹیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مقدس کتاب، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن مجید سے اپنے رشتوں کو جوڑیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مقدس سے اپنے رشتوں کو جوڑا، قرآن مقدس کو، اللہ کی عظیم کتاب کو اپنے دل سے لگایا، ان کی دنیا بھی بدل گئی، آخرت بھی بدل گئی۔ دنیا میں بھی اللہ نے حکومتیں دی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سرٹیفکیٹ دے دیا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ کہہ کر دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ تو موجودہ دور میں اگر ہم بھی چاہتے ہیں ذلت اور رسوائی سے نکلنے کے لیے تو قرآن مقدس سے اپنے رشتوں کو جوڑیں۔ قرآن کریم یہ بڑی مقدس کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عظمت قرآن، قرآن کریم کی فضیلت، قرآن مجید کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ تنزیل کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، تنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، جو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ قرآن مقدس سے رشتہ اگر توڑیں گے اسی طرح جس طریقے سے آج قرآن ہمارے سینوں میں نہیں بلکہ قرآن آج ہمارے طاقوں میں آج رکھے ہوئے ہیں، ایک نہیں 10 5 ہر گھروں میں موجود ہے، پھر بھی مسلمان ذلت و رسوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو قرآن مقدس کی اتباع و پیروی کرے گا، جو قرآن مقدس کو اپنائے گا، اپنے سینے سے لگائے گا، قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب سے محبت کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بدبختی میں نہیں مبتلا ہوگا۔ آج جب ہم نے قرآن سے اپنے رشتوں کو توڑا تو آج نوجوانان اسلام آج گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آج گمراہی کے ایک اڈے نہیں، کئی اڈے جگہ جگہ پر موجود ہیں مسلمانوں کے محلے میں۔
تو یہ بڑی عظیم کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے ہدایت نہیں، زانیوں کے لیے ہدایت نہیں. نہیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن نے یہاں یہ کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن دوسری جگہ جب آپ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کر آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وہ رمضان ہی کا مہینہ بابرکت مہینہ تھا جس کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور یہ قرآن مقدس روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. اور یہ کتاب ایسی ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم سے اپنے رشتوں کو تو جوڑیں. آج قرآن مقدس سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے یہ ہم اور آپ جائزہ ہے. اور قرآن مقدس واحد کتاب ہے جس کے اندر آج تک کوئی نہ تحریف کر سکا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی کر سکتا ہے. یہ شخص نکلا تھا 26 آیتیں بدلنے کے لیے، خود گمراہ کر دیا اللہ. 26 آیتیں نکالو، سپریم کورٹ میں اس نے دیا. 26 آیتیں نکالو، اللہ نے اس کو خود بھٹکا دیا. 26 آیتیں تو بہت بڑی بات ہو گئی. ایک آیت بھی بہت بڑی بات ہو گئی. ایک زبر و زیر بھی بہت بڑی بات ہو گئی. قرآن مقدس سے جس دن اس کتاب سے اللہ کی کسی نے ایک نقطہ ادھر سے بھی ادھر کرنے کی کوشش کی، صرف ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، اسی دن پوری دنیا کے اندر قیامت برپا ہو جائے گا. اللہ جو ہے حکم دیں گے اسرافیل کو اور دنیا کو تباہ برباد کر دیا جائے گا. اس لیے ہمارا ایمان ہے اس کتاب کی ذمہ داری اس ذات نے لے رکھی ہے جس کے اشارے کے بغیر اس دنیا کے اندر درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ نازل کرنے والا بھی میں اور حفاظت کرنے والا بھی میں. قرآن کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور کچھ دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے. اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم جیسے مسلمان، کہ ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دی. ہم نے انہیں قرآن مقدس کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے نہیں پہنچایا ان تک. ہم نے نہیں بتایا کہ ہمارے قرآن کی تعلیم کیا ہے. ہم نے خود قرآن سمجھا نہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم نے قرآن سمجھانے کی کوشش نہیں کی. ورنہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہوئے دہشت گردی کو مٹاتا ہے. قرآن کریم یہ کہتے ہوئے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس نے روئے زمین پر کسی بھی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، قتل الناس جميعا. قرآن کہہ رہا ہے وہ پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے. اور جس نے کسی بھی ایک انسان کے جان کو بچا لیا، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. قرآن کریم یہ کہہ کر دہشت گردی کو مٹاتا ہے ہم نے قرآن سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم نہیں دی، اور ہم نے دشمنان اسلام تک قرآن کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے پہنچایا نہیں، جس کی وجہ سے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. ورنہ قرآن
قرآن ہی وہ پاکیزہ کتاب ہے جو دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے. یہ کہہ کر جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا. قرآن مقدس سے اپنے رشتوں کو جوڑیں, اپنے بچوں کو جوڑیں. قرآن مجید بڑی پرتاثیر کتاب ہے. قرآن مجید بڑی مقدس کتاب ہے. قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو اتارا تو اس کی ذمہ داری نہیں لی حفاظت کی, انجیل کو, زبور کو ذمہ داری نہیں لی, لیکن قرآن مقدس کتنی عظیم کتاب ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حفاظت بھی ہم کریں گے, ہم نازل کرنے والے بھی, ہم حفاظت کرنے والے بھی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. جب یہ قرآن مجید, قرآن مقدس اتنی اہم کتاب ہے تو اس کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں, وہ بھی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور اس کے اندر تاثیر کتنی ہے, پہلے کتنی تھی اور آج بھی اس کے اندر اتنی ہی تاثیر موجود ہے جتنا پہلے یہ تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں, قرآن کو پڑھ نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے, انگلش فلمیں مسلمان سمجھ لے, ہندی فلمیں مسلمان سمجھ لے, دنیا کی تمام زبانیں مسلمان سمجھ لے اور یہ کہے کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بہت مشکل کتاب ہے. اللہ نے تو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. قرآن مقدس یہ مشکل کتاب نہیں ہے. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کر رہا ہے؟ تو قرآن مجید یہ مشکل کتاب نہیں ہے. یہ کہنا یہ بہت مشکل ہے, یہ اللہ کے فرمان کا ہم اور آپ انکار کر رہے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کی فضائل کیا ہیں؟ دو حدیثیں آپ سامنے رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم کی روایت ہے, حدیث کے راوی ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ. کیا کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں نے فرماتے ہوئے سنا یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ. کہ قرآن یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا, کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو. نبی نے نصیحت کی قرآن کثرت سے پڑھا کرو, زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اس لیے قیامت والے دن قرآن مقدس کو اور صاحب قرآن کو, قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا تو قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا اللہ سے, اے اللہ تو اس بندے کے گناہوں کی معافی کر دے, اے اللہ تو اس کے خطاؤں کو معاف کر دے. اس لیے یہ راتوں کو جاگ کر تیری سب سے عظیم کتاب کو پڑھتا تھا, تلاوت کرتا تھا. تیری سب سے عظیم کتاب جو مقدس کتاب سی اس کی قدر و منزلت اس نے کی تھی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو, قرآن پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ اس کتاب کی فضیلت ہے, تلاوت کرنے کی, پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن, ہمیں مشقت ہوتی ہے, ہم ٹھیک طرح نہیں پڑھ پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة, جو شخص بھی قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے, تجوید کے ساتھ, قرأت کے ساتھ, اچھی آواز سے, ٹھہر ٹھہر کر, اس کی تجوید اچھی ہے, وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ, وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ. لیکن جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, اسے مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اس کا بھی اجر ملے گا. ایک شخص سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے نبی کہتے ہیں نیکوکار فرشتوں کے ساتھ. ایک شخص سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے الحمدللہ, اسے تکلیف ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھنے کا ثواب تو اسے ملے گا ہی,
لیکن جو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اسے قرآن مجید کو پڑھنے میں اس کا بھی ثواب ملے. یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اللہ، اس سے رشتوں کو جوڑیے، اس سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریے. دنیا میں ذلت و رسوائی ختم ہو جائے گی، حکومت ہے ہمارے ہاتھوں، ورنہ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اتنی عظیم کتاب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی. اور میں یہ نہیں کہتا 10 نیکیاں یہ 30 نیکیوں کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے. یعنی کسی نے الف لام میم کہہ دیا تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، صرف الف لام میم کہنے کی وجہ سے. ہم اور آپ کتنے خطا کار ہیں، کتنے گنہگار ہیں. ہمیں قرآن کریم سے اپنے رشتوں کو جوڑنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنے نام اعمال میں جو ہے بٹورے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی. تو انشاءاللہ ہم اور آپ قرآن مجید سے اپنے رشتوں کو جوڑیں. ایک اصول بنا لے زندگی کا، صبح کے وقت شام کے وقت قرآن مجید کی تلاوت خود کرے، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، گھر کے ہر فرد کو قرآن کریم کی تلاوت اس سے کرائیں اور خود کریں. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اس گھر میں پریشانیاں مصیبتیں انشاءاللہ نہیں ہیں. آج ہم اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ آج ہماری دنیاوی حالات میں بھی، دنیا کے اندر بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں، کوئی رشتوں کے حالات ٹھیک نہیں، کوئی نہ کوئی ہر آدمی پریشانی کا رونا رو رہا ہے، زندگی تنگ ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ اگر قرآن سے منہ موڑ لوگے تو ہم تمہاری زندگی کو دنیا میں تنگ کر دیں. یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے تمہیں، آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. سوال کرے گا بندہ، پروردگار میں دنیا میں تو دونوں آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، تو نے قوت بینائی عطا کی تھی، آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے اے میرے بندے، تیرے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، تو اسے سنتا تھا لیکن اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، اسے تم نے بھلا دیا تھا، قرآن کریم کو تم نے بھلا دیا تھا، اس لیے آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا. اور ہم اور آپ بچ نہیں پائیں گے. قرآن مقدس سے اگر منہ موڑیں گے تو ہم اور آپ بچ نہیں پائیں گے. جب امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول کہیں گے پروردگار یہ میری امت کے لوگ یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ میری امت کے لوگ موجود ہیں، قیامت کے دن کہیں گے انہوں نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو طاقوں میں سجا دیا تھا. جب رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہم جہنم کی آگ سے اس دن بچ نہیں پائیں. وقال الرسول یا ربی، پروردگار انہوں نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا. تو قرآن مجید سے ہم اور آپ اپنے رشتوں کو جوڑو. قرآن مجید بڑی پرتاثیر کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اس کے خوف سے وہ بھی ریزہ ریزہ. یہ قرآن کریم اتنی پرتاثیر کتاب ہے. 5 منٹ وقت بچا ہوا ہے، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں چونکہ اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے. یہ قرآن کریم اتنی پرتاثیر کتاب ہے، اور میں نے کہا کہ قرآن مجید
سے جس نے بھی دل لگایا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جس شخص نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے یہی وہ کتاب ہے جس نے بہت سے لوگوں کو حکومتیں دی، بہت سے لوگوں کو عزتیں ملی، لیکن یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا. جب لوگوں نے اپنایا ہمارے اسلاف نے تو ان کو حکومتیں ملی، عزت ملی، دنیا اور آخرت دونوں بن گئی. آج ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی ہماری جو ہے وہ اچھی دکھ نہیں رہی ہے جس طرح ہمارے اعمال ہیں اور قرآن سے جس طریقے سے ہمارا رشتہ ہے. آج قرآن ہر گھر میں موجود ہے لیکن قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے یہ ہم اور آپ جائزہ ہے. نافع ابن عبد الحارث یہ کون ہے؟ صحابی رسول. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں کو مکہ کا گورنر بنایا، یعنی مکہ کا گورنر ہی ان کو حکومت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ کا گورنر مقرر کر دیا، حکومت دی. ان کو کہیں کام سے جانا ہوا تو انہوں نے اپنے غلام عبد الرحمن ابن افزا کو مکہ کی کرسی پر بیٹھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے مقام اصفہان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نافع تم نے مکہ کی ذمہ داری کس کو دی ہے، کس کو دے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن ابن افزا کو مکہ کی حکومت وقتی طور پہ ہم دے کر چلے آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمن ابن افزا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا غلام ہے، ہمارا نوکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک غلام، ایک نوکر وہ حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ تم وجہ بتاؤ، تم نے اس کو حکومت کیوں دی ورنہ تم استعفیٰ دو. نافع ابن عبد الحارث نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین انہو قارئ بالکتاب وعالم بالفرائض، وہ قرآن کریم کا بہت بڑا قاری ہے اور علم فرائض کا یعنی میراث کا بہت بڑا جانکار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سچ اللہ کے نبی فرمائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو حکومتیں دے گا اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بہت سے لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، ایک غلام نے عبد الرحمن ابن افزا نے جب قرآن مجید کو سمجھا، قرآن کریم کے بہترین قاری ہوئے، قرآن کریم کو سمجھ لیا، قرآن کریم کو اپنے دل سے لگا لیا تو ایک غلام ہو کر مکہ کی گورنری مل جاتی ہے. آج قرآن کریم کی کتنے نسخے ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے لیکن ہم اور آپ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہم نے رشتوں کو توڑ دیا ہے. اس موجودہ دور میں جو ماحول چل رہے ہیں ہم اور آپ قرآن مجید سے اپنے رشتوں کو جوڑ لیں، اپنے رشتوں کو ہم اور آپ جوڑ لیں، انشاءاللہ ذلت و رسوائی ختم ہو جائے گی، دنیا اور آخرت ہماری دونوں بن جائے گی. قرآن مجید کتنی پرتاثیر کتاب ہے. طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ قبیلے دوس کے سردار مکہ آئے ہوئے تھے. لوگوں نے بتایا، کہا کہ مکہ کے اندر ایک جادوگر ہے محمد ابن عبداللہ، ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ لوگ باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے کانوں میں روئی سے کانوں کو بند کر لیا کہ ہم سنیں گے نہیں تو گمراہ کیسے ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. انہوں نے روئی کو تھوڑا سا ہٹایا کہ لاؤ دیکھو کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں. جب قرآن مجید کی آیتیں ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جاتے ہیں. وہ کلام دوبارہ آپ ہمیں سنائیے اے محمد ابن عبداللہ، میں نے بہت برا سمجھا تھا لیکن وہ کلام تو بہت ہی پرتاثیر کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کرنا شروع کی. طفیل بن عمر الدوسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا. یہ قرآن کی تاثیر تھی میرے بھائیوں. فضیل بن عیاض یہ اپنی زندگی میں ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، ڈاکو تھے، گھروں میں پھاند کر یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک منزل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے اس گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور وہ آیت کریمہ یہ تھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ.
کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا کلام سن کے، اللہ کا نام سن کے، اللہ کا ذکر سن کے ان کا دل کانپ اٹھے؟ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے دل کانپ گئے. انہوں نے کہا اے اللہ آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ آج سے میں تیرے کلام کو گلے لگا رہا ہوں، آج سے میں چوری نہیں کروں گا، آج سے میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا، آج سے میں تیرے قرآن مجید یعنی اے اللہ میں قرآن مقدس کا فرما بردار ہوں، قرآن کریم کے حکم کا فرما برداری کروں گا. فضیل بن عیاض جو ہے بہت نیک انسان گزرے، دنیا آج ان کا نام لیتی ہے. یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.